اللہ الصمد یہ قرآن مجید کا وہ خاص اور سب سے طاقتور لفظ ہے جسے پڑھنے والا شخص اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جو بندہ بھی اس برکت والے لفظ کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہے اس کی نسلیں بھی کبھی دولت کے لیے نہیں ترسیں گی۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس نئے سال کی شروعات پر یعنی محرم کے مہینے کی چوتھی، پانچویں یا چھٹی تاریخ کو صرف ایک چٹکی نمک لینا ہے اور اس پر اللہ الصمد کا یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ صرف ایک چٹکی نمک آپ کی تقدیر کو آپ کی آنکھوں کے سامنے بدل کر رکھ دے گا۔ جو لوگ کاروبار کی بندش سے تنگ ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کے رزق پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی رکاوٹ ڈال دی ہے، یا جو کروڑوں کے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ محرم کے ان پہلے دنوں میں، خاص طور پر چوتھی، پانچویں اور چھٹی تاریخ کو صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں یہ نمک والا عمل لازمی کریں۔ میں آپ کو اس کا پورا طریقہ اور پڑھنے کی تعداد ایک ایک لفظ سمجھانے والا ہوں، بہت غور سے میری بات کو سنیے گا۔ اللہ الصمد وہ مبارک نام ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا۔ فاروق اعظم کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ جس راستے سے گزرتے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ جو بندہ بھی اس نام کو پڑھ لیتا ہے، شیطان اور جنات اس کے گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس وظیفے کا پورا طریقہ رکھوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس نمک کو آپ نے کہاں رکھنا ہے، گھر میں کیسے استعمال کرنا ہے، تاکہ گھر سے ہمیشہ کے لیے لڑائی جھگڑے اور غریبی ختم ہو جائے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بہت غور سے دیکھیے گا، کیونکہ ایسے برکت والے دن سال میں صرف ایک مرتبہ آتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جن جن لوگوں کو محرم کے ان دنوں میں، خاص طور پر چوتھی، پانچویں اور چھٹی تاریخ کو یہ ایک چٹکی والا عمل کرتے دیکھا، آج خدا کی قسم وہ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ جو لوگ آج تک کچھ بھی نہیں تھے، آج وہ اس ایک لفظ کی برکت سے لکھ پتی بن چکے ہیں۔ اگر آپ کا یقین پکا ہے تو چلیے اب اس کے اصل طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ میری بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس نئے سال کے ان 3 دنوں کا اصل طریقہ اور ان خاص ناموں کی اصل تعداد بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پورے عمل کا ایک نقشہ بہت غور کے ساتھ سمجھ لیں۔ اگر آپ نے اس نقشے کو نہ سمجھا اور ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھا تو آپ اس عمل کے اصل مقصد کو نہیں سمجھ پائیں گے اور کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھیں گے۔ یہ موقع پھر سال بعد دوبارہ آنے والا ہے۔ اس عمل میں ہم نے 3 بنیادی کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، نئے سال کی شروعات پر اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگ کر سچے دل سے توبہ کرنی ہے، تاکہ ہمارے رزق کے راستے میں کھڑی گناہوں کی رکاوٹ دور ہو سکے۔ دوسرا کام، ہم نے ان 2 روحانی ناموں کو بار بار پڑھنا ہے جو سیدھا آپ کے کاروبار اور خوشحالی کا راستہ کھولتے ہیں۔ اور تیسرا کام، ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کا وہ پہرا لگانا ہے جو پورے سال آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گا۔ یہ وہ پورا طریقہ میں آپ کو آگے ایک ایک لفظ کر کے سمجھانے والا ہوں، بس آپ نے اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں کرنا۔ یہ محرم کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جب سال شروع ہوتے ہی آپ محرم کی 4، 5 یا 6 تاریخ کو اس ایک چٹکی نمک پر یہ عمل کر لیتے ہیں تو یہ 3 دن آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ آپ کی سوچ سے زیادہ رزق اور دولت کا انتظام اسی ایک مہینے کی برکت سے ہو جاتا ہے۔ لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب محرم کا برکت والا مہینہ آئے اور اپنی قسمت کے بند تالے کھولیں۔ یقین جانیں، نئے سال کے ان شروع کے دنوں میں مانگی گئی دعا سیدھا قبول ہوتی ہے۔ جب سال کی شروعات ہی خدا کے پاک ناموں سے ہو تو پورا سال دکان پر گاہک خود چل کر آئیں گے۔ کاروبار میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ گھر میں تنگی ہے، قرض کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، تو یہ محرم کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی تاریخ آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ کر دے گی۔ یہ وہ مبارک نام ہے جن میں خدا اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، ان کے نصیب کو سونے کی طرح چمکا دیتا ہے۔ اور ہم یہ مہینہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ وہ مہینہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین اور ان کے جانساروں کی قربانی کا مہینہ ہے۔ امام حسین نے دین اسلام کی خاطر کربلا کے تپے صحرا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن برائی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ انہی پاک مست کے صدقے کا مہینہ ہے، انہی کے صبر اور شکر کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص اس مہینے میں خاص طور پر ان ابتدائی دنوں میں روزہ رکھتا ہے، خدا اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے کی ہر عبادت، ہر ذکر کا ثواب دگنا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کامیابی کا وہ راستہ ہے جو رونے والوں کو ہنسا دیتا ہے، مانگنے والوں کو سب کچھ دے دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پاک گھرانے امام حسین سے سچی محبت ہے، اگر آپ ان کے در کے غلام ہیں، تو ابھی کی ابھی ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر نیچے کمنٹ میں جائیں اور پورے یقین اور ادب کے ساتھ
حسین زندہ باد لازمی لکھیں، اپنے ہاتھوں کو روکیے مت، اس برکت والے نام کو کمنٹ میں لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں، کیا پتا آپ کا یہ کمنٹ، آپ کا یہ ادب خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور انہی پاک ہستیوں کے صدقے آپ کا ہر بگڑا ہوا کام بن جائے۔ سب سے پہلے کمنٹ میں حسین زندہ باد لکھیں، پھر ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے کمنٹ میں اپنی حاضری لگوا دی ہے، خدا ان کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اب بہت ہی دھیان سے سنیں، محرم کی چوتھی، پانچویں یا چھٹی تاریخ کو نمک پر جو ہم نے عمل شروع کرنا ہے، اس میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے بالکل پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے، جہاں کوئی بھی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ جب آپ نمک کی ایک چٹکی اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں تو سب سے پہلا کام جو آپ کے اور خدا کے درمیان پچھلی زندگی کے گناہوں کی دیوار کو گرائے گا، وہ ہے سجدے کی حالت میں جا کر توبہ کرنا۔ یہ توبہ کیسے کرنی ہے، اس میں کون سا لفظ پڑھنا ہے، اس کی تعداد کیا ہوگی، اب اس پہلے کام کی پوری تفصیل غور سے سنیے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اب وہ خاص گھڑی آ چکی ہے جہاں ہم سب مل کر محرم کے ان مبارک دنوں میں خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھانے لگے ہیں۔ یہ محرم کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی راتوں کی وہ برکت اور قبولیت کی گھڑی ہے جہاں دل سے نکلی ہوئی بات سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ اب میں یہاں ان 3 دنوں یعنی ہفتہ، اتوار اور پیر سوموار کی وہ عظیم فضیلت بیان کرنے لگا ہوں جن کے حساب سے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا کیونکہ ان دنوں کی اپنی ایک منفرد روحانی طاقت ہے۔ ہفتے کے دن کی فضیلت، ہفتے کا دن اسلامی تاریخ میں گہری اہمیت رکھتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہ دن ہے جس میں زمین کی تیاری اور اس کے توازن کے حوالے سے بعض اہم امور دے پائے۔ یہ دن استقامت، مضبوطی اور جمود کو توڑنے کا دن ہے۔ جب آپ محرم کی چوتھی تاریخ یعنی ہفتے کے دن اس عمل کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار اور رزق میں وہ استقامت اور پائیداری آتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ دن مشکلات کے خاتمے اور دشمنوں کی بنشوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بہت بھاری اور طاقتور مانا جاتا ہے۔ اتوار کے دن کی فضیلت، اتوار کا دن وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں احادیث اور بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی ابتدا اسی دن سے فرمائی۔ یہ دن روشنی، نئی شروعات، تعمیر اور ترقی کا دن ہے۔ محرم کی پانچویں تاریخ یعنی اتوار کے دن جب آپ نمک پر وظیفہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں کامیابیوں کی ایک نئی صبح طلوع کرتا ہے۔ جیسے سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، ویسے ہی اتوار کے دن کی برکت سے آپ کا نصیب چمک اٹھتا ہے اور گھر سے اندھیرے اور غریبی ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں۔ پیر سوموار کے دن کی فضیلت، پیر کا دن تو وہ رحمت و بھرا دن ہے جس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جس میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا اور اسی دن آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ پیر کا دن سراپا رحمت، برکت اور قبولیت کا دن ہے۔ محرم کی چھٹی تاریخ یعنی پیر کے دن جب یہ وظیفہ اپنے آخری مراحل میں پہنچتا ہے تو بارگاہی رسالت کے صدقے اور پیر کے دن کی برکت سے توبہ اور دعائیں فوراً عرش پر قبول کر لی جاتی ہیں اور رزق کے بند دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ انہی عظیم دنوں یعنی ہفتہ، اتوار اور پیر کے صدقے میں آپ سب کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے ایک خاص دعا کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ، اس نئے سال کے صدقے، محرم کی ان پاک راتوں کے صدقے، ہفتہ، اتوار اور پیر کی ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہماری ان تمام بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات کو دور فرما جو اس وقت بہت پریشان ہیں۔ اے اللہ، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون اڑ چکا ہے، ان کے قرضوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے ایسی جگہ سے ادا فرما جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ جو لوگ برسوں سے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں تکلیف جھیل رہے ہیں، ان سب کو اس نئے سال کی شروعات میں مکمل اور جلدی شفا عطا فرما، ان کی بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ یا اللہ، جن کے کاروبار بند ہیں، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں، اس نئے سال اور ان مبارک دنوں کو ان کے لیے خوشحال اور برکت کا سال بنا دے، ان کو اتنا دے کہ ان کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں۔ یہ قبولیت کی ایسی گھڑی ہے جہاں ہزاروں لوگ ایک ساتھ اس دعا میں شریک ہیں۔ پتہ نہیں کس پرہیزگار اور سچے دل والے انسان کی آمین خدا کو پسند آ جائے اور سب کا کام بن جائے۔ اگر آپ اس خاص دعا میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو ابھی کے ابھی 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی سب سے بڑی پریشانی لازمی لکھیں، ساتھ میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ کیا پتا آپ کا ایک کمنٹ آپ کی تقدیر بدل دے۔ جلدی سے کمنٹ میں اپنا نام درج کریں کیونکہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سال محرم کے 4، 5 یا 6 تاریخ کو اس ایک چٹکی نمک پر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے۔ اب سارے کام چھوڑ کر اپنی پوری توجہ اس بات پر کریں کیونکہ اب می اس مبارک اور برکت والے عمل کے پہلے حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کر کے بالکل پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کچن سے صرف ایک چٹکی نمک لینا ہے اور اس ایک چٹکی نمک کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ جب آپ اس نمک کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں
اپنی آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے اپنے اس خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ محرم کے مہینے کی چوتھی، پانچویں یا چھٹی تاریخ کو جو بندہ بھی اس طرح نمک ہتھیلی پر رکھ کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائے گا، خدا کی قسم اس کا وہ مقصد 100% پورا ہو کر رہے گا۔ اگر قرضے سے نجات چاہتے ہو، اگر بیماری سے شفا چاہتے ہو، یا اپنی دکان اور کاروبار میں ایسی برکت چاہتے ہو جو زمانے نے نہ دیکھی ہو، تو اس محرم کے ہفتے، اتوار اور پیر کے ان 3 دنوں میں اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، کیونکہ نئے سال کا یہ آغاز، یہ مبارک گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، اور جو اس وقت سویا رہ گیا وہ پورا سال روتا رہ جاتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، اس لیے اپنی نیت کو پکا رکھیں اور اس عمل کو بالکل ویسے ہی کیجیے جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے نمک کو ہتھیلی پر رکھ کر نیت کر لی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب تک ہمارے گناہوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک ہمارا مولا ہم سے راضی نہیں ہوگا، تب تک ہمارے رزق کے راستے نہیں کھل سکے۔ ہم جتنے مرضی وظیفے کر لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، اگر ہمارے گناہ ہمارے اور خدا کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہیں تو ہم کبھی بھی کسی بھی حال میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کاروبار کس نے باندھ دیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، حالانکہ بعض اوقات ہمارے اپنے گناہ ہمارے رزق کو روک لیتے ہیں۔ استغفر اللہ کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ نو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف فرمان ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا اور تمہاری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے گا۔ اس قرآنی حوالے سے اندازہ لگائیں کہ استغفر اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرواتا، بلکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو آسمان سے دولت اور رزق کی بارش برسا دیتا ہے۔ جو لوگ اس سال ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی پچھلی زندگی کے تمام دکھ اور تکلیفیں یہیں دفن ہو جائیں، ان کے لیے استغفر اللہ سے بڑا کوئی سہارا نہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کے نصیب کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یقین جانے بہت ہی خوش قسمت اور نصیب والے لوگ ہیں جنہیں مہر کی 4، 5 یا 6 تاریخ شروع ہوتے ہی نمک پر استغفر اللہ کا وظیفہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ ہزاروں لوگ اس نئے سال میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی کو خدا اپنی بارگاہ میں رونے اور معافی مانگنے کا موقع نہیں دیتا۔ اگر آپ یہ معلومات دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے خدا آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی غریبی کو، تنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے اس پہلے کام کو پورا کیسے کرنا ہے، اس کا اصل طریقہ غور سے سنیں۔ آپ نے اس نمک کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنی پچھلی زندگی کی تمام غلطیوں، گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی کے ساتھ سجدے کی حالت میں جانا ہے۔ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر آپ نے پورے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنا صرف زبان سے نہیں، اپنے دل کو رلاؤ، آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو اور ان چھپی ہوئی غلطیوں کو خود جانتا ہے جو اس نے اندھیروں میں کی ہیں۔ اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں، شرمندگی کے ساتھ رو کر اپنے مولا کو منائیں۔ جب آپ سجدے میں 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو سجدے سے سر اٹھائیں اور اس ایک چٹکی نمک پر پھونک ماریں۔ یہاں میں آپ کو زور دے کر کہوں گا کہ کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لازمی لکھیں، کیونکہ جب آپ یہاں لکھیں گے اور زبان سے پڑھیں گے تو آپ کی حاضری خدا کے گھر لگ جائے گی۔ کمنٹ کرنا لازمی ہے، اس میں بالکل سستی مت کیجیے گا۔ اب اس پہلے کام کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے نمک پر کون سا خاص اور طاقتور وظیفہ پڑھنا ہے جس سے رزق کے دروازے کھلیں گے، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب جب آپ نے سجدے میں جا کر اپنے مولا کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی سچی توبہ قبول کروا لی، رب کو راضی کر لیا، اب موقع ہے اپنی ہر جائز خواہش کو پورا کروانے کا۔ اب وقت آ چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوانے کا، کیونکہ جب گناہ کی دیوار ہٹ جاتی ہے تو بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس محرم کے مہینے کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی تاریخ کو اس ایک چٹکی نمک پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ خدا کا بہت ہی مبارک اور پیارا نام ہے، یا غنیو یا غنیو۔ اللہ کے اس پاک نام یا غنیو کی اہمیت کا اندازہ آپ اس قرآنی حوالے سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے اور تم سب اس کے در کے فقیر ہو۔ وہ ایسی ذات ہے جسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، مگر جب اس کا بندہ اس کو یا غنیو کہہ کر پکارتا ہے تو خود اس بندے کو لوگوں کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں یا کام کاج کی تنگی سے تھک چکے ہیں۔ محرم کے ان مبارک دنوں، ہفتہ اتوار پیر میں خدا سے رزق مانگو، آپ کو ایسا رزق ملے گا
کہ आपकी नस्लें याद रखेंगी। दौलत मांगो, इज्जत मांगो, नया घर, गाड़ी, जो कुछ मांग सके हो आज इस नमक वाले अमल से मांग लो। ये वक्त कबूलियत का है। इस बरकत वाले महीने में नमक पर या गनीयु पढ़ने से अल्लाह एक पल में गरीब को अमीर बना देता है। आपकी हर तंगी दूर हो जाएगी। मैं आप सबको जोर देकर कह रहा हूँ कि अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और पूरे यकीन के साथ या गनीयु लाजमी लिखें, ताकि आपका नाम भी खुदा इन बंदों में शामिल फरमा ले जो सिर्फ इसके दर के मोहताज हैं। अब बहुत ध्यान से सुनी कि इस पाक नाम को आपने कितनी मुर्तबा पढ़ना है। आपने इस नाम को करबला के 2 शहीदों की तादाद के बराबर पढ़ना है। मुहर्रम के इन दिनों में नमक पर सिर्फ 2-3 मरतबा या गनी पढ़ने से अल्लाह इन दीदी पाक हस्तियों के सदके आपकी 2-3 ज़रूरतें पूरी फरमाएगा। 2-3 बार पढ़कर आपने फिर उस नमक पर फूंक मारनी है। उसके बाद जो आखिरी नाम आपने पढ़ना है वो उस पूरे अमल की सबसे अहम कड़ी है, जिसके बगैर वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सका। वो खास तरीका और आखिरी नाम किया है वो मैं अभी आपको बताता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही आप या गनीयू का अमल मुकम्मल करें और इस एक चटकी नमक पर फूंक मार लें, अब आपने फौरन बगैर वक्त ज़ाया किए अल्लाह तबारक व तआला का एक और नहायत मुबारक और हर बंदिश को तोड़ने का नाम पढ़ना है, जो है या फराह या फराह। मुहर्रम की चौथी, पांचवें और छठी तारीख को इस नमक पर या फराह पढ़ने की फजीलत इस कदर ज्यादा है कि खुदा की कसम लोग पूरा पूरा साल इस खास अमल का इंतजार करते हैं। लोग दूर दूर तक सोचते हैं कि कब मुहर्रम की ये मुबारक तारीखें आईं और कब हम ये नमक वाला वजीफा करें, क्योंकि जो इसकी सच्चाई को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि साल के शुरू में ये वजीफा करने के बाद पूरा साल दोबारा किसी और वजीफे की या किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह के इस मुबारक नाम का कुरानी हवाला कुरान में मौजूद है, जहाँ इरशाद है, बेशक हमने आपको एक खुली और साफ कामयाबी अता फरमाई। या फताह का मतलब है हर बंद ताले को खोलने वाला, हर मुश्किल को आसान करने वाला। इस मुबरसिक नाम का एक ऐसा सच्चा वाक़या आपको सुनाता हूँ। हमारे एक देखने वाले थे जो कारोबार की सख्त बंदिश की वजह से बिल्कुल तबाह हो चुके थे। केमिकल की दुकान थी मगर ग्राहक रास्ता भूल गए थे। कर्ज इस कदर बढ़ गया था कि घर बकने की नौबत पर था। उन्होंने नए साल की शुरुआत पर मुहर्रम के उन्हीं दिनों में एक चटकी नमक पर या फराह का अमल किया। अभी मुहर्रम का महीना खत्म नहीं हुआ था कि खुदा ने उनके रिज़्क़ के ऐसे बंद दरवाजे खोले कि उनका डूबा हुआ कारोबार ना सिर्फ जिंदा हुआ बल्कि आज वो 3 नई दुकानों के मालिक हैं और पूरा साल इस दिन का शुक्र अदा करते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत का बंताला खुले, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप आका अलिया अस्सलातु वस्सलाम और उनके पाक घराने से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदा बाद लाजमी लिखें। अपने हाथों को मत रोकें। मौला इमाम हुसैन से अपनी मोहब्बत का सबूत कमेंट में हुसैन जिंदाबाद लिखकर लाजमी दें। अब बहुत गौर से उसकी तादाद को सुनिए जो आपने नमक पर पढ़नी है। आपने या फराह को भी करबला के उन्हीं पाक शहीदों की तादाद के बराबर यानी 203 मरतबा पढ़ना है, ना एक कम पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़ना है। तो 3 बार पढ़कर आपने इस नमक पर तीसरा दम करना है। अब इसके बाद आपने अल्लाह समदु का वो आखिरी और सबसे बड़ा अमल करना है, जिसके बगैर आपका ये नमक वाला अमल जाया हो जाएगा। बाद में पिछतावे से बेहतर है कि आज इस खास वजीफे को पूरे यकीन के साथ कर लो। अल्लाह समदु को किस तरह पढ़ना है और इस दम किए हुए नमक का आखिर किया करना है, वह मैं आपको अभी बताता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, अब हम इस पाक और आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं जो इस पूरे वजीफे की जान है, जिसके बगैर आपका पहला और दूसरा काम अधूरा रह जाएगा। अब आपने एक चटकी नमक पर अल्लाह तबारक व तआला का वो आखिरी और सबसे ताकतवर वजीफा करना है जो सीधा अर्शे मुबारक तक पहुंचता है। अल्लाह समदु मुहर्रम की चौथी, पांचवें और छठी तारीख को नमक की एक चटकी हाथ में रखकर अल्लाह समदु पढ़ने की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। नए इस्लामी साल के इन शुरू के दिनों में हजारों लोग गफलत में सोए रह जाते हैं। बहुत से लोग दुनिया के कामों में मसरूफ रहते हैं। लेकिन अगर आज खुदा ने आपको ये बात समझने की और इस आखिरी अमल को जानने की तौफीक दी है, तो मेरे भाइयों और बहनों, यकीन जाने आप आम इंसान नहीं हैं। आप इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के चने हुए बंदों में शामिल हैं। खुदा आप पर रहम करना चाहता है। वो आपकी पिछली जिंदगी के तमाम दुखों को मिटाकर आपकी झोली को खुशियों से भरना चाहता है। तभी तो इसने इस बरकत वाले महीने में आपका रुख इस अमल की तरफ मोड़ दिया। इस सुनहरे मौके की कदर कीजिए। अपनी तवज्जो को अब बिल्कुल भटकने मत दीजिए। अल्लाह समद कुरान मजीद की सूरा इखलास की वो बड़ी और अजीम आयत है जिसके बारे में बुजुर्ग और अल्लाह के वली फरमाते हैं कि ये पूरी दुनिया के रिज़्क़ का निज़ाम चला रही है। इस पाक लफ्ज़ का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं मगर पूरी कायनात इसकी मोहताज है। जब आप इस नए साल की शुरुआत पर हफ्ता इतवार या पीर के दिन इस एक चटकी नमक पर अल्लाह समदु का ये खास वजीफा पढ़ते हैं, तो इस नमक का एक एक दाना आपके घर में बरकत और दौलत खींच कर लाता है। हमें लगता है कि ये मामूली सा नमक है, लेकिन जब इस पर खुदा के पाक कलाम का दम हो जाता है तो इसकी ताकत बदल जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमक तुम्हारे खानों का सरदार है। और एक और रिवायत में आता है कि नमक से खाने की शुरुआत करने से खुदा सब्जी बीमारियों और बलाओं को दूर फरमाता है।
जब इन मुबारक दिनों में नमक के इन मामूली दानों पर अल्लाह अस्समद को बार बार पढ़ा जाए तो वो नमक आपके घर से हर किस्म की तंगी, गरीबी, साए और जादू को हमेशा के लिए जुड़ से अखाड़ फेंकेगा। आज आपने अपने रब से वो मांगना है जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आपको लगता है कि आपका कर्जा कभी अदा नहीं हो सकता, अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, या आपका डूबा हुआ कारोबार कभी भी जिंदा नहीं हो सका, तो अपनी सोच को बदलिए। आज इस जात से मांग कर देखें जो हर नामुमकिन को एक पल में कुन कहकर मुमकिन बना देती है। खुदा की किस्म आपके नसीब के बंद दरवाजे खुल रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इस आखिरी नाम को आपने कितनी मर्तबा पढ़ना है और इस दम किए हुए नमक का आखिर क्या करना है, ये अहम बात बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी के अभी एक सेकंड भी जाया किए बगैर कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी सबसे बड़ी जरूरत, अपनी सबसे बड़ी परेशानी और अपना खास मकसद लाजमी लिखें, क्योंकि जब इस मुबारक महीने में हजारों लोग एक साथ आपकी जरूरत पढ़ेंगे, दिल से आमीन कहेंगे, तो पता नहीं किसके दिल से निकली हुई आमीन खुदा की बारगाह में फौरन कबूल हो जाए और आपका काम बन जाए। अपने हाथों को मत रोकें, अभी कमेंट में अपनी परेशानी लिखें। अब तवज्जो के साथ इस आखिरी अमल की तादाद और नमक का इस्तेमाल समझ लीजिए। आपने इस एक चटकी नमक पर अव्वलो आखिर अलगर मुर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में 333 मुर्तबा गजूहा बदर के सहाबा की तादाद के बराबर इस समत का जिक्र करना है। ना एक कम पढ़ना है ना ज्यादा। जब आप 333 मुर्तबा पढ़ लें तो इस नमक पर जोर से फूंक मारें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप मुहर्रम की चौथी, पांचवें या छठी तारीख को अपनी हथेली पर इस एक चटकी नमक को रखकर ये सारे मुबारक नाम और अल्लाह समद का जिक्र पूरा कर लें, तो आपने पूरे यकीन के साथ इस नमक पर आखिरी मरतबा एक जोरदार फूक मारनी है। अब आपका ये अमल मुकम्मल हो चुका। अब ये नमक कोई आम नमक नहीं रहा, बल्कि ये इस साल का सबसे ताकतवर और बरकत वाला रूहानी नमक बन चुका है। ये दम किया हुआ नमक सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के मसाइल को हल करने के लिए काफी है। अगर आप घर में कोई ऐसी बीमारी है जो पिछले साल से पीछा नहीं छोड़ रही, मरीज दवाइयाँ खा खा कर थक चुका है, तो आपने इस नमक के सिर्फ 2 या 3 दाने लेने हैं और पानी में डालकर इस मरीज को पिला देने हैं। खुदा की कसम, बीमार मरीज को ऐसी शफाए कामला मिलेगी कि हकीम और डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस नए साल में आपके घर से राशन कभी खत्म ना हो, दौलत में बेपनाह बरकत हो, तो इस बरकत वाले नमक को अपने घर के बाकी नमक वाले डब्बे में मिला दी। जब तक ये नमक आपके घर के खानों में डलता रहेगा, आपके घर में गैब से दौलत आती रहेगी, कभी गरीबी और तंगी का साया नहीं आएगा। जो लोग दुकान और कारोबार की तरक्की चाहते हैं, जिनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, वो इस नमक की एक चुटकी अपनी दुकान के कोनों में छिड़क दी या अपनी तिजोरी में रख लें। पूरा साल कारोबार आसमान की बुलंदियों को छुएगा। अगर घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, सुकून उड़ चुका है, तो इस नमक का इस्तेमाल आपके घर में ऐसी मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करेगा कि सारे झगड़े हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। इस एक छोटे से अमल के इतने सारे फायदे हैं कि आप खुद अपनी आंखों से मौजज़ा देखेंगे। मगर अब एक सख्त एहतियात, बहुत गौर से सुने। इस अमल की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि आपने इस पूरे अमल को बताए गए तरीके से करना है। जब आप ये वजीफा कर रहे हों या जब आपको इससे फायदा मिलना शुरू हो जाए, तो किसी तीसरे इंसान को, यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्तों को भी मत बताएं कि आपने किस अमल के जरिए ये कामयाबी हासिल की, क्योंकि रूहानी वजीफों में पर्दा रखना बहुत बरकत वाला है। इसके साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस पूरे तरीके में कोई भी बात समझ ना आए, तादाद या वक्त में कोई उलझन हो, तो अपने पास से कोई गलती मत कीजिएगा। पिछतावे से बेहतर है कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मैं खुद आपको हर बात का फौरन जवाब दूंगा और आपकी पूरी रहनुमाई करूंगा। चलिए, अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले पूरी इस्लामी दुनिया को ये बताने के लिए कि हमारा यकीन सिर्फ एक ज़ात पर है, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में पूरे अदब के साथ लिखें, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हर कोई इस आखिरी कबूलियत की घड़ी में अल्लाह सबसे बड़ा है लिखेगा, तो हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। और हुसैन जिंदाबाद एक बार कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा।